صلو علی الحبیب والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادوں کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. تو دل میں نیت ہونی ضروری ہے. تو جب نیت کر لی تو اب جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو مفت میں اعتکاف کا ثواب ملے گا. اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رہے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی افطار کا ٹائم آ گیا مسجد میں افطار نہیں کر سکتے. تو اب یہ کہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے پھر افطار کر لیجئے. تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے. چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ سیاہ درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 2. بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ سے زیادہ جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت جذباتی طبیعت کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے امیر اہل سنت جذباتی طبیعت اور کیفیت سے باہر کس طرح آیا جائے اور طبیعتوں میں ٹھہراؤ کیسے پیدا کیا جائے؟ اشارہ دورا سوال ہے. یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جذباتی طبیعت میں جو جذباتی پن آ جاتا ہے یہ جذباتی پن پر کیسے قابو پایا جائے. اور بعض اوقات لوگ جلد باز ہوتے ہیں طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا تو طبیعت میں ٹھہراؤ کس طرح لایا جا سکتا ہے اور کیا چیز بہتر ہے اس پر بھی تھوڑا سا میں نے پلس کر دیا ہے. مومن تو یہ فطرتاً ایسا آدمی کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ غصیلا ہوتا ہے جذباتی ہوتا ہے مزاج میں چڑچڑا پن ہوتا ہے. ایک صورت یہ بعض اوقات یہ کہ شروع میں نہیں ہوتا بعد میں ہو جاتا ہے
جیسے بڑھاپے میں یہ چیزیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں. تو اب یہ کہ ان پر کوشش تو کرنی ہوگی، کیونکہ وہ حدیثوں میں ہے نا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے. اسی طرح غصے کا گھونٹ پینے کے بھی اپنے فضائل ہیں، غصے پر کنٹرول کرنے کے بھی فضائل ہیں. تو یہ تو ہوا کہ غصہ آتا ہے تو اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ناممکن بات کرنے کا تو حدیث میں ترغیب آنے سے رہی ہے نا. تو یوں مطلب یہ کہ آدمی تکلفاً خود پر کنٹرول کرے، اپنے جذباتی مزاج پر، اور اس کے لیے مطالعہ کرے، اس کے نقصانات معلومات کرے. تو اس طرح جب اس کو معلومات ہوگی، جذباتی پن سے اس کے جو پہلے نقصان ہوئے ہوں گے اس پر یہ غور کرے کہ فلاں جگہ مجھے نہیں بولنا تھا لیکن میں بہت جوش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، میں نے یوں بول دیا اور نتیجتاً میری پٹائی ہو گئی تھی، یا پولیس نے ہاتھ رکھ دیا تھا مجھ پر اور لے گئے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو ان چیزوں کو یاد کر کے بھی بندہ جو ہے وہ اپنے اس سابقہ انداز پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تکلف کر سکتا ہے. پھر یہ کہ بعض اوقات وہ جذباتی بنتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے تو اپنے سے چھوٹوں پہ آ جاتا ہے، بڑوں پہ نہیں آتا. تو جس طرح بڑوں کا مجھ پر روب ہے تو میں کنٹرول میں رہتا ہوں، تو اس طرح چھوٹوں کے معاملے میں بھی مجھے کنٹرول میں رہنا چاہیے. یہ کنٹرول میں رہنا میرے لیے ممکن تو ہے تو میں سب کے معاملے میں کنٹرول میں رہوں کہ جذباتیت سے نقصان ہوتا ہے. اچھا، بعض اوقات جلد بازی بھی ہوتی ہے، جلد بازی کی وجہ سے بھی غصہ آ جاتا ہے کہ اس کو کام چاہیے اپنے ٹائم پر، وہ کام ٹائم پر ہوا نہیں، اب وہ گھوم گئی تو اڑا اڑی کر دی. تو اپنے کو بھی تو کبھی دیر ہو جاتی ہے، سویر ہو جاتی ہے، تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے آپ کوشش کر کے اس پر کنٹرول کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے حضور، تو اس میں آپ نے جذباتی انداز کو اور غصے کو ایک ساتھ بیان فرمایا. تو کیا یہ جو جذباتی ہونا ہے یہ غصہ ہی ہے، جو جذبات میں بندہ غصے میں ہی آ جاتا ہے؟ ایک تو یہ آپ سے وضاحت لینی تھی. دوسرا یہ کہ جیسے کہ بعضوں کا کسی کو دین کا بہت زیادہ درد ہوتا ہے، دین کی بڑی کڑھن ہوتی ہے، تو اس کے سامنے دین کا کام ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس میں وہ مطلب کہ وہ اس کا دل جلتا ہے. تو کیا آپ دل جلنے کی اجازت دیں گے، یا دل جلے تو سامنے والے کو بھی جلا دینا ہے، اس کی بھی آپ اجازت دیں گے؟ کہ بعضوں کا دل جلتا ہے تو ایسا جلتا ہے کہ وہ باتوں باتوں میں سامنے والے کو بھی جلانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے. تو اس معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دو بات. تیسری بات یہ کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ کسی کی وجہ سے طبیعت میں وہ وہ کام وقت پہ نہیں ہوا ہوتا، تو ظاہر ہے کہ جب ہم بھی اگر اپنے ٹائمنگ کو اس طرح لے کر نہیں چلتے اور ہمیں دیر ہو گئی ہوتی ہے، اب اٹھنے میں دیر ہو گئی، کھانے میں دیر ہو گئی، باتوں میں دیر ہو گئی، تو گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی، تو بعض اوقات ہم خود اپنی وجہ سے جلد بازی میں آ جاتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے. تو اس میں وقت کی پابندی کا لحاظ رکھنا بھی کیا اس میں ٹھہراؤ پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا؟ کہ اگر میں وقت کی پابندی کرتا ہوں اور ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں جلد بازی والے کاموں سے بچ جاؤں. تو یہ تین الگ الگ تھے، میں نے کہا اس پر بھی اگر آپ ارشاد فرما دیں. دراصل جذباتی جنرلی طور پر غصے والے کو بولتے ہیں یا بڑا جذباتی ہے، وہ انہیں غصے والا ہے. باقی وہ جو جذباتی کہ دین کا کام نہیں ہو رہا تو یوں جذباتی ہے، اس میں جذباتی عام طور پہ بولا تو نہیں جاتا. پھر وہ کہ اس کے ماشاءاللہ دین کی خدمت کے بڑے جذبات ہیں، جذبات والا آدمی ہے کہ دین کی خدمت ہونی چاہیے. اچھا، اب یہ کہ جذبات میں آ کر دوسرے پر غصہ اتارنا یا جو دین کا کام نہیں کر رہا اس پہ چڑھائی کر دینا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا. کیونکہ دین کا کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی نے کوئی کمزوری ہے کسی میں
تو ہر فرد یہ تو اختیار نہیں رکھتا نا کہ اس کے ساتھ مطلب ہے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرے یا مار دھاڑ کرے، تو اس طرح تو پھر وہ شیطان کا کام ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ عورتیں رنگ برنگی اور چست برقعے پہن کر نکلتی ہیں تو انہیں کیسے سمجھایا جائے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ وہ برقع ڈھیلا ڈالا خیمہ نما ہو، یعنی کہ وہ کیمپ کی طرح ہو پھیلا ہوا، یعنی اس میں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ عورت بوڑھی ہے جوان ہے، کچھ سمجھ نہ پڑے، ایسی ڈھکی ہوئی ہو پورے سے. پہلے ہم اس کو ٹوپی برقع بولتے تھے، پہلے عورتیں ٹوپی برقع پہنتی تھی. پھر اس کی صورت مدنی برقعے میں دعوت اسلامی میں جاری ہوئی اور کافی ساری بہنیں پہننے لگی، اب بھی پہنتی ہوں گی، مگر اب حالات ایسے ہے کہ وہ ایڈوانس مطلب خاندان میں اتنا ایڈوانس معاملہ ہے کہ وہ اس طرح اگر برقعے کی کوئی ساخت جو علماء نے بزرگوں نے بیان کر دی اپنی کتابوں میں، اگر اس کو رائج کرنے جاتے ہیں تو اب اسلامی بہنیں قریب آتی نہیں ہیں، اور بہت سارے ان میں خرابیاں ہیں جن کو دور کرنی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ہم نے وہ مدنی برقع بھی اسلامی بہنیں پہنتی تھی، وہ باقاعدہ آفیشلی کو شورا نے پاس نہیں کیا تھا، وہ تاہم یہ چل پڑا تھا، اچھا برقع تھا. پھر یہ کہ ہم نے اس کو کہ بعض اسلامی بہنیں پھر وہی جذباتی سختی کی بھی اطلاعات ملتی تھی. اب ایک ماڈرن عورت ماڈرن معاشرے سے آئی اجتماع میں کسی کی دعوت پر، اب اس کو یہ تو بیچاری نماز تو پڑھتی نہیں ہے اور کوئی اس کو سد تو ہے نہیں دین کی، اب اس کو ایک دم سے مدنی برقع پہنانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ کہاں سے پہنے گی؟ ہاں بول لے گی، آئندہ آپ کے پاس آئے گی بھی نہیں، گناہوں میں ہی پڑی رہے گی. تو اس لیے کہ اسی طرح عام اسلامی بھائیوں میں بھی ہمارے یہاں یہ اس طرح کی بات جذباتی اسلامی بھائی داڑھی نہیں رکھتا ہے تو اس کے وہ مطلب یعنی کہ وہ پیچھے لگ گئے داڑھی رکھ. میں تو کئی بار بعض اوقات ایسا ہوا ہے میرے پاس کہ داڑھی کے لیے داڑھی شیوٹے بیچارہ اس کو لے آئے ملا ملن کے اور پیچھے سے اشارہ کر رہے ہیں اس کو. تو کبھی کبھی میں نے بولا اس کو یہ پوچھا یہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ داڑھی ہی نکلوانی ہے، یہاں بول دے گا واپس کہاں سے آئے گا یہ؟ تو یہ کیا انہیں موقع کی مناسبت سے سامنے والے کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت دی جانی چاہیے، اور ہر ایک کو اس کا مطلب ادراک ہوتا نہیں ہے. تو یوں پھر ہم نے وہ برقع جو تھا اس کو بھی یہ کر دیا کہ جو خود پہنتی ہے شوق سے وہ بھلے پہنے، ورنہ جون سا بھی برقع پہنے. اور واقعی شریعت میں اسلام میں پردہ ہے کہ عورت اسلامی پردہ کرے، اب وہ چاہے برقعے کے ذریعے کرے چاہے چادر کے ذریعے کرے یا کسی بھی کپڑے کے ذریعے وہ کرے، برقع مدنی اپنے اسلامی پردہ ہونا چاہیے. تو یوں آپ طرح طرح کے فیشن کے برقعے نکلے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، اور ان برقعوں کی وجہ سے یعنی اور خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہوں گی کہ برقع تو اٹریکٹیو ہوتا ہوگا، اور اس برقعے میں جو بھی بند ہے تو وہ بعض اوقات اٹریکٹیو نہ ہوتی ہو، لیکن برقعے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ آفت میں پڑ جائے، فتنے میں پڑ جائے. اب جو سمجھدار ہوگا میری بات سمجھ جائے گا. تو یہ بھی ہوتا ہے، اب کیا کریں، اللہ پاک سب کو نیک توفیق دے، اسلامی پردہ ہماری اسلامی بہنوں کو اسلامی پردہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا چاندی کی انگوٹھی کے اوپر سونے کا یا سٹیل کا یا کسی اور دھات کا کوٹ کر کے یا پالش یا پانی چڑھا کر پہننا مرد کو جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ سونے کا پانی چاندی کی انگوٹھی پر چڑھا ہوا، اس کا تو جواز پڑھنا یاد پڑتا ہے کہ عوام پہننے تو پہن سکتے ہیں۔ اب مفتی صاحب نظر نہیں آ رہے، یہ ہوں گے تو انشاءاللہ معلوم کر لیں گے ان سے۔ اسکرین پر تو ابھی تک نظر نہیں آئے۔ ہاں بھائی، ارشاد فرمائیں۔ ملمع سونے کا عوام کے لیے غالباً اجازت ہے، علماء بچے اس سے کہ لوگ پھر اس کو سونے کی انگوٹھی کا جواز بنا لیں گے۔ جی باپا ایسے ہی ہے۔ مرد چاندی کی جو انگوٹھی ہے اس پہ سونے کا اگر پانی چڑھایا گیا ہے کہ اب وہ سلور کے بجائے وہ گولڈن اس کا کلر نظر آ رہا ہے، تو یوں پانی چڑھانا یہ ایسی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے۔ لیکن وہی بات کہ جو پیشوا اور مذہبی شخصیات ہیں وہ اگر اس طرح کی انگوٹھی پہنیں گے تو عوام ان کو دیکھ کر بدگمانی میں پڑ سکتی ہے کہ یہ آپ نے کیا سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ تو جو پوچھ لے گا ہو سکتا ہے اس کی بدگمانی تو دور ہو جائے گی کہ وہ بتا دیں گے یہ سونا نہیں ہے، یہ چاندی کی انگوٹھی ہے، اس پہ پانی چڑھایا گیا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ پوچھتے نہیں ہیں، وہ دیکھ کر ہی بدگمان ہو سکتے ہیں کہ یہ سونے کی انگوٹھی تو نہیں پہنے ہوئے۔ تو اس لیے جو مقتدی پیشوا اور مذہبی شخصیات ہیں انہیں اس طرح کی انگوٹھی سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو۔ اور سوال یہ ہے کہ ماحول ہو، جہاں اس طرح کا ماحول ہو کہ سونے کا پانی انگوٹھی پر، یعنی سونے کے پانی والی انگوٹھی، سونے کا پانی چڑھی ہوئی انگوٹھی پہننے کا رائج نہیں ہے، تو وہاں بھی پہننے سے بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بہتر یہ کہ بچے۔ اب جیسے دعوت اسلامی کے ماحول میں سونے کا پانی چڑھی ہوئی انگوٹھی اگر آپ پہنیں گے 10 مبلغ کو کام مل جائے گا، آپ سمجھاتے رہیں گے، پھر آپ کو وضاحتیں کرنی پڑیں گی کہ یہ فلاں مدنی مذاکرے میں یوں بات ہوئی تھی۔ تو اس لیے مہربانی کر کے، سب تو سن نہیں رہے ہوتے نا، یہ تو مرد کے لیے اگر چاندی کی انگوٹھی پہننی ہے تو وہی جائز والی 4.5 ماشا چاندی سے کم وزن ہو، ایک نگ ہو، اس میں وہ نگ شرط ہے، وہی انگوٹھی پہنے، ایک نگ والی، ایک سے زیادہ بھی نہیں۔ اور جب سونے کے پانی چڑھانے والی ہے نا، اس میں بھی یہ شرائط تو موجود رہیں گی کہ چاندی کی انگوٹھی وہی ہو جس کا وزن شریعت نے متعین کیا ہوا ہے، پھر سونے کا پانی۔ تو ویسے اب اتنا سونے کا پانی رائج نہیں ہے، تو چاندی کی انگوٹھی بھی یہ مذہبی لوگ یہ سمجھ کر پہنتے ہوں گے، ہر طرح کی چاندی کی انگوٹھی پہن لیتے ہوں گے بعض لوگ کہ یہ جائز ہے، ہر طرح کی جائز نہیں ہے، ورنہ سونے کے پانی والی شاید رائج نہیں ہے۔ اب تو لوگ وہ پہنتے ہیں آرٹیفیشل انگوٹھیاں، اور وہ بھی جائز نہیں ہے مرد کے لیے، آرٹیفیشل دھات کی انگوٹھیاں، میٹل کی انگوٹھیاں۔ جو جائز انگوٹھی ہے اس کی پہننے کی بھی فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہوتی تو میں حاصل کرتا رہتا، بچنا ہی بہتر ہے اس سے۔ صرف وہ جائز انگوٹھی بھی جس سے مہر لگانے کی ضرورت ہو، اسٹیمپ لگانے کی ضرورت ہو، اس کے لیے سنت ہے۔ جیسے مفتی اگر مہر لگائیں تو اس کے لیے سنت ہے، نگینہ یہاں ہو وہ یوں مہر لگا دے، قاضی میننگ جج وہ مہر لگاتے ہیں اگر انگوٹھی سے، تو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ اس سے یوں مہر لگائے۔ تو اب یہ کہیں دیکھا نہیں ہے کہ کوئی مفتی صاحب یا کوئی قاضی صاحب اس سنت پر عمل کرتے ہوں، وہ نہیں ہے، نہیں کرتے تو گناہ گار بھی نہیں ہے۔ اب ایک سے ایک اسٹیمپ آ گئی ہیں، وہ لگائی، ٹھپا مارا، آسان ہوتا ہے،
تو یوں چل رہی ہے. تو ایسی صورت میں یہ کہ قاضی یا مفتی صاحب کے لیے بھی وہ انگوٹھی جو جائز ہے، جائز تو ہے، پہننا بہتر نہیں ہے، جبکہ مور والی نہیں ہے. ویسے ہی جیسے لوگوں میں رائج ہے، طرح طرح کے لوگ تو اس میں وہ بولتے ہیں کہ اس کا تعویذ ہے، اس میں اس کا تعویذ ہے، وہ بول رہے ہوتے ہیں، وہ انگوٹھیاں بک رہی ہوتی ہیں. میں فتوے مسئلے انہی کے بیان کر رہا ہوں جن کی طرف تعویذ منسوب کیے جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پچھلی دفعہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ڈسکس ہوا تھا کہ وگ لگانا اور پھر یہ کہ اپنے ہی بال نکال کر ہی جہاں گنج پن ہے وہاں بال لگا دینا اور پھر وہاں سے پھر بال آ جانا. تو اس پر جو مسئلہ بیان ہوا تھا کہ انسان کے بال لگانے کی اجازت نہیں ہے اگرچہ اپنا ہی بال کیوں نہ ہو. ابھی لاہور میں ملاقات کے دوران، اجتماع کے بعد جب ملاقات ہو رہی تھی، تو اسی دوران ایک اسلامی بھائی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ وہ پچھلی دفعہ مدنی مذاکرے میں نے یہ موضوع، یہ بیان سنا تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس کی منع ہے، تو میں اپنے یہاں ہی کے بال نکال کر میرے لگائے گئے ہیں اور اب پتہ چلا کہ یہ اب اس کی یہ تو ناجائز تھا، یہ اجازت نہیں تھی. تو اب میں تو لگا چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب میں مدنی مذاکرہ دیکھوں گا تو آپ ضرور پوچھنا میری طرف سے کہ اب میں کیا کروں. تو میں کہا میں پوچھ لوں، مجھے یاد آ گئے بیچارے اتنی لمبی لائن میں ملاقات کر کے آئے تھے یہ بتانے کے لیے اب میں کیا کروں. نکلیں گے تو نہیں، یہ اگا دی ہے نا. تو جیسے کہ وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں اور ٹک ٹاک آسانی سے نکلتا ہے یا تھوڑی سی تکلیف سے نکلتا ہے، معمولی، جیسے بعض معمولی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ سوئی چبھتی ہے، اس طرح نہیں انجیکشن لگتا ہے تو نکال دے، ورنہ یہ کہ آپریشن کروائے اس کی تو ظاہر ہے کہ بہت تکلیف ہو جاتی ہے اس میں. تو معاف ہے، توبہ کرے. اس میں بھی بازار تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس کا آپریشن کروانا پڑتا ہے اور کوئی لمبی چوڑی تکلیفوں کا سامنا ہے تو گناہ کر لیا، اس سے توبہ کرے. مفتی صاحب جیسے فرمائیں. جی ہاں، توبہ کرنے کا ہی حکم ہے. صورت میں اپنے اس گناہ سے توبہ کریں. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرے سنت سے سوال یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اسلام کے مطابق یعنی کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن والدین ان کو دنیا کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، کہ جیسے پہلے مسجدوں میں نکاح ہوا کرتا تھا اس طرح بچے کرنا چاہتے ہیں. اب میرے اہل سنت کیا رہنمائی فرما سکتے ہیں؟ مسجد میں نکاح مستحب ہے. اگر مسجد میں نکاح نہ کرے کوئی اور ہال میں کرے، میرج ہال میں یا شامیانے میں کرے یا گھر کی چار دیواری میں کرے تب بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے. تو ایسے معاملے میں والدین کے احساسات کا احترام کرنا چاہیے. اگر سے مسجد ہی کی بات ہے تو باقی اگر کوئی ناجائز رسموں کا والدین کہتے ہیں کہ جیسے کہ وہ معاذ اللہ فنکشن کریں گے جس میں ڈانس ہوں گے اور جو کرتے ہیں آج کل فنکشن گناہ بھرے، تو والدین اس کا کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اس میں والدین کا ساتھ نہ دے اور سمجھائے ان کو کہ یہ گناہ کے کام ہے، میں اس میں نہیں کروں گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جب کوئی عاشق رسول مدینہ المنورہ حاضر ہوتا ہے سلام کے لیے تو ہم نے یہ سن رکھا ہے علماء سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پہلے کہ امتی سلام کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب بھی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں خود پہل کر دیتے ہیں. تو امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرمائے گا کہ اگر اللہ پاک نصیب کرے حاضری مدینہ تو ہم نے سلام تو کریں گے، تو کیا
جواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر دیتے ہیں تو اس کے جواب اگر ہم دیں تو کیا یہ کچھ بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں آپ کیا بندی پرشاد فرماتے ہیں؟ جذب القلوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ظاہر سلام عرض کرے اس سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سے مشرف ہو چکا ہوتا ہے. ظاہری حیات میں بھی عادت مبارکہ تھی، سلام میں پہل کرتے تھے، تو اب بھی ہے کہ سرکار تو حیات ہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ظاہر کو چونکہ یہ آواز تو آ نہیں رہی، تو ظاہر تو اپنے حساب سے سلام کرے گا اور کرنا ہی ہے اس کو. اب وہ جواب کی آواز نہیں ہے، اس لیے اب ظاہر کو کچھ اور کہنا تو ہے نہیں جواب کے تعلق سے. سلام عرض کرے، دعائیں مانگے، جو بزرگوں نے طریقے لکھے ہیں. رفیق الحرمین میں بھی طریقہ سلام عرض کرنے کا لکھا ہے، ہم اسی پر رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یدی گھر میں کھٹمل، مچھر اور پسو اگر زیادہ ہو جائیں اور بہت زیادہ انسان تکلیف میں آ جائے تو ان کو جلا سکتے ہیں، اور یا سیدی پسو، کھٹمل اور مچھر سے بچنے کا روحانی عمل بھی ارشاد فرما دیجیے. یہ کھٹمل وغیرہ کو جلانا تو منع ہے، کیونکہ یہ آگ کا عذاب ہے، اور آگ کا عذاب ہمیں دینے کی اجازت نہیں ہے. کسی جانور کو یا کسی چیز کو جلایا نہ جائے. البتہ یہ کھٹمل، پسو وغیرہ جو بھی ہیں، اس کو دوائیں چھڑکی جاتی ہیں، اس پر دواؤں کے ذریعے گزارا کیا جائے. اب تو ایک سے ایک دوائیں آتی ہیں، تو اگر ان دواؤں کے ذریعے کام چلائیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ ترکیب بن جائے گی، پروپر دوا ہو اور اچھی کمپنی کی دوا ہو نا، کہ جو مؤثر ہو، تو کام دکھائے گی انشاءاللہ. پرانے مکانات میں یہ کھٹمل وغیرہ ہوتے ہیں، نئے مکانات میں نہیں ہوتے. لکڑی کے، جس میں پہلے لکڑی کا کام ہوتا تھا مکان کے اندر زیادہ، اور کھوکھلے ٹائپ کی دیواریں، ان میں کھٹمل وغیرہ وہ زیادہ ان کو چھپنے کا موقع ملتا، پنپنے کا موقع ملتا، بڑھنے کا موقع ملتا. اور جو لینتھر کے مکانات ہوتے ہیں نئے نئے، ان میں عام طور پہ یہ ان کی پیداوار نہیں ہوتی. مکان جب بنائے، لیکن ظاہر ہے کہ گھر بدلنا آسان تو نہیں ہے. مکان جب بنائے جاتے ہیں تو جو بھی اپنے نئے مکان بناتے ہیں تو بیسیکلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکان بنانے کے بعد ایک اسپرے بھی کروا لیا جاتا ہے، اور وہ اسپرے سے بھی بسا اوقات لکڑی اور بعض جگہوں پر تحفظ رہ جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے جو بھی کھٹمل، مچھر یا دیمک وغیرہ سے بچت کے لیے اس طرح کی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں. پچھلے دنوں وہ سبق آموز خبریں کی تیاری میں ایک ایسی خبر آئی تھی جس میں دواؤں کے استعمال کی وجہ سے گھر میں کچھ بچوں کو آزمائش ہو گئی تھی اور وہ فوت بھی ہو گئے تھے. تو اس میں میری ڈاکٹر سے مشورہ ہوا تھا، تو یہ تھا کہ عموماً یہ دوائیں جو ہوتی ہیں کھٹمل، مچھر اس طرح کے مارنے کی، تو اس کا انداز وہی ہوتا ہے کہ یہ انسان کو کوئی اتنا نقصان نہیں پہنچاتی کہ وہ اس کو بھی کوئی معاذ اللہ کوئی ایسی ہلاکت یا کوئی ایسی بڑی پریشانی ہو جائے. ہاں، اگر آپ کسی کمزور کمپنی یا فیک کمپنی یا جعلی کمپنی یا انتہائی کمزور قسم کی دوائیں خریدیں گے پیسے بچانے کے چکر میں، تو انہوں نے پھر وہ دوائی اس طرح بنائی ہوتی ہے بعض اوقات کہ پھر اس کے استعمال سے گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں بڑے چھوٹے، ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے. تو آپ نے یہ جو بیان کیا نا کہ اچھی کمپنی کا لے، تو اچھی کمپنی کا ایک تو مؤثر بھی ہوتی ہے، یعنی اثر والی بھی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ اس کا عام انسان کو اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، اس سے بھی اس میں بچت کی صورت بن سکتی ہے. تو بسا اوقات پیسے بچانے کے چکر میں یا مال ایسا نقلی بیچنے کے اس میں یہ لوگوں کی جانوں سے یا ان کی صحت سے کھیلنے والوں کو اس میں درخواست ہے کہ یہ مہربانی کریں اور اچھی کمپنی کی بیچیں اور اچھی کمپنی کی خریدنی چاہیے. ماشاء اللہ.
امیر علیہ سنت لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں سفر وغیرہ سے گریز کرتے ہیں، اور سفر کے مہینے کو منحوس لوگ کیوں سمجھتے ہیں، اس کے متعلق رہنمائی فرما دیں۔ حدیث شریف میں ولا سفر، اور سفر کوئی چیز نہیں۔ پہلے بھی یہ پرانا یہ دور جہالت میں بھی لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اب سفر میں سفر نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ مدینہ کا بلاوا ہے تو نہیں جائیں گے، ساری فلائٹیں کینسل، ٹرینیں سب روک دی جائیں، ٹریفک ختم کر دیا جائے روڈوں کا۔ یہ بسیں جاتی ہیں، کوئی حیدرآباد جا رہی ہے، کوئی اس شہر میں جا رہی ہے، کوئی اس شہر میں جا رہی ہے، دنیا بھر میں ٹریفک جاری رہتا ہے۔ یہ کسی کو سفر، سواد والا سفر جو ہے کسی کے سین والے سفر کو نڑتا نہیں ہے، لیکن بعد وہمی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو نڑتا ہے، یہ سمجھتے کہ منوس ہے، یہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تم گھر میں بیٹھے رہو، ہم چلے مدینے کو، ہم تو سفر کریں گے، سمجھے؟ تو یہ بالکل نادانی والی بات ہے کہ اسلام میں نحوست اور یہ بدشگونی اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مطلب بات بات پہ یہ منحوس ہے، وہ منحوس ہے۔ منحوس وہ وقت ہوتا ہے جس وقت کے اندر بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے حق میں جو گناہ کر رہا ہے اس کے حق میں وہ وقت منحوس ہے، باقی اوروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نہ بدشگونی کہ یوں کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ یوں ہو جائے گا، تو کالی بلی آڑے اتر گئی تو اب سفر نہیں کر سکتے، مطلب طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس میں مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، بدشگونی اس کا نام ہے، تو وہ کتاب آپ ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت ساری معلومات ہوگی۔ تو یہ سب غلط باتیں ہیں، سفر میں کوئی سی نحوست نہیں ہے، سفر خیر ہے، ماہ سفر جو ہے ماہ خیر ہے، ماہ رضا ہے۔ ایک سے ایک اولیاء کرام کے عرس ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف 25ویں شریف کو ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے دعوت اسلامی والے پورے سفر کو ماہ رضا بولتے ہیں۔ تو جس کی اللہ کے ولی سے نسبت ہو جائے، اگر وہی مہینہ منحوس ہے تو پھر ہو رہا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ماہ رضا کی آمد ہے اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں بھی الحمدللہ کثیر عاشقان رسول موجود ہیں، ان میں سے کچھ اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی بندہ اگر کرامات اولیاء پر یقین تو رکھتا ہو لیکن اس نے کوئی کرامت نہ دیکھی ہو، تو کیا وہ اپنے پیر سے کرامت دیکھنے کی خواہش کر سکتا ہے؟ اس میں یہ کہ رسک ہوتا ہے، اگر پیر کرامت نہ دکھاوے تو پھر بدزن ہوگا نا۔ تو اس لیے مطلب وہ حالات نے فرمایا فتح باب نہ چاہے، نہ دروازہ کھلنے کی وہ ڈیمانڈ نہ کرے، مطالبہ نہ کرے۔ کہ بعض اوقات یہ کہ اچھا پیر کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی ہونا چاہیے اس کا، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پیر کے لیے ولی ہونا شرط نہیں ہے، اور ہر ولی پیر نہیں ہوتا۔ ولی کے لیے پیر ہونا شرط نہیں ہے۔ پیر کی 4 شرطیں ہیں کہ وہ سنی پکا ہو، صحیح العقیدہ سنی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عالم ہو، اور اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو، یعنی سلسلہ طریقت میں، اولاد میں نہیں، نسب میں نہیں، تو ملتا ہو سلسلہ، اور فاسق معلن علل اعلان فسق نہ کرتا ہو۔ یہ 4 شرطیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، اس میں کہیں ولایت کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ پیر کرامت کہاں سے دکھائے گا اگر ولی نہیں ہے تو؟ اچھا پھر ہر ولی کرامت ہی دکھائے یہ بھی ضروری نہیں ہے، کہ بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نہ پیر کی کسوٹی ہے کہ وہ کرامت دکھائے تو ہی پیر، تو پھنس جاؤ گے یار، پھنس جاتے لوگ کہ بعض بابا جی ہوتے ہیں شعبدہ باز
किस्म के लोग होते हैं, वो ऐसी ऐसी अनहोनी टाइप की बातें बता देते हैं, इस्तिदराज जिसको बोलते हैं, बंदर है उसके जाल में फंस जाते हैं। फिर ये कि हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, इनके साथ डूब मरते हैं। तो इसलिए मतलब ये कि मेन शरीयत की पाबंदी है, और वो जो मैंने 4 शर्तें अर्ज की, वो 4 शर्तें उसमें पूरी होनी चाहिए। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये जिन इस्लामी भाई ने सवाल अर्ज किया था, तो ये मदनी फीस पे कह रहे हैं कि मैं 12 माह मदनी काफिले में इंशाल्लाह सफ़र करूंगा दोहरा हदीस शरीफ के बाद। अगर अमीर अहले सुन्नत कोई मस्जिद इरशाद फरमा दे तो मैं उस पर भी इंशाल्लाह सफ़र करने की मदनी फीस देने के लिए तैयार हूँ। ये क्या क्या दे रहे हैं, मैं थोड़ा तवज्जो नहीं रही मेरी। दोहरा हदीस शरीफ के तालिब इल्म में 12 माह मदनी काफिले में ये इंशाल्लाह सफ़र करेंगे। दोहरा हदीस शरीफ के बाद सालिसा के बाद खामिसा के बाद इंशाल्लाह ये सफ़र करेंगे, और अगर मस्जिद आप कुछ इरशाद फरमा दें तो ये उस पर भी मदनी फीस देने के लिए तैयार हैं। मैं तो मदनी काफिले वाला हूँ, मैं अगर बोल दूं आप भी से बैठ जाओ तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो भले खामेसा पूरा कर लें, क्योंकि अब खामेसा का काफी सफर ये कर चुके हैं। अलबत्ता ये कि इनको ये फैसिलिटी मिल सकती है कि अभी से अगर ये सफर शुरू कर देते हैं तो 12 माह के बाद फिर यहीं से इनका खामेसा स्टार्ट हो सकता है। पिछला जो पड़ा है वो रायगा नहीं जाएगा, स्टार्ट हो सकता है इससे। इसमें देख लें आप, अपनी जो मजलिस है उससे मशवरा कर लें। तो ये कि बोलते हैं कल का काम, आज का काम कल पे मत डालो, कल दूसरा काम होगा। फिर कल मुनकली होता रहता है, दिल बदलता रहता है। तो अगर 12 माह के सफर का सहन बन रहा है तो उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इंशाअल्लाह आप मजबूत होने चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक और इस्लाम में आपसे सवाल अर्ज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वो माफ कीजिएगा, वो सवाल के साथ कुछ मेरे को मदीना एडिट करना है, एडजस्ट करना है। वो सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वली की करामत यह है कि उसका हर फेल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल यानी इरशाद के कानून पर ठीक उतरे। हवाला बेहजतुल असरार पेज नंबर 39। अच्छा, आरिफ बिल्ला सैयदी अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तसव्वुफ क्या है? बस अहकाम शरीयत पर बंदे के अमल का खुलासा है। तबकातु शाफियतुल कुबरा। सैयदी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सैयदी अब्दुल्ला मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तसव्वुफ इसका नाम है कि दिल साफ किया जाए और शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हो। तबकात कुबरा लिल इमाम शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह। तो इस तरह मतलब ये कि ये जो अकवाल है ये उस जवाब के साथ एडजस्ट कर दीजिएगा। अब दूसरा सवाल इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक और इस्लामी भाई आपसे सवाल अर्ज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी, दर्जा दौरतुल हदीस शरीफ। मेरा सवाल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में अर्ज़ है कि हमारे आज़ाद कश्मीर में मौसम गर्मा में और मौसम सरमा में लोग अपना घर मुंतकिल करते रहते हैं। मौसम गर्मा में ठंडी जगह और मौसम सरमा में गर्म जगह पर मुंतकिल करते हैं, लेकिन कुछ तारीख़ ऐसी होती हैं कि उनमें वो लोग ऊपर नीचे मुंतकिल नहीं करते, जैसे 3, 13, 23, 8, 18, 28 इन तारीख़ों को वो मनहूस समझते हैं और अपना घर मुंतकिल नहीं करते ऊपर नीचे।
تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ امیر اہل سنت رہنمائی ارشاد فرما دیں۔ بس یہی بدشگونی ہے، یہ اور بدشگونی ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو جب ایسا دل میں وہم آئے بھی نا تو وہ کام کر گزرنا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ چند سال پہلے میں کسی ملک میں تھا اور کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک کالی بلی میرے آڑے سے گزر گئی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ اس سے بدشگونی لیتے ہیں، الحمدللہ میں نے کچھ بھی نہیں، میں تو نکل کے آگے، برسوں ہو گئے گھومتا گھومتا آپ کے پاس آ کے ابھی اسکرین پر بیٹھا ہی ہوں نا۔ تو بدشگونی کا کوئی اسلام میں مطلب یعنی کہ حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ جو اگر ایسی بدشگونی ہو بھی نا پیدا ذہن میں تو اس کے خلاف کر لے، مطلب انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم کس کی مجلس میں بیٹھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں۔ فرمایا جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے، جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، جس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی طرف رغبت ہو۔ یعنی کس کی صحبت اختیار کی جائے؟ جس کی زیارت سے اللہ یاد آئے، جس کی باتیں علم میں اضافے کا ذریعہ بنے، اور جس کا عمل دیکھ کر آخرت کی طرف رغبت ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہیں اور مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، اس وقت یادگار اسلاف شخصیت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت ہمیں میسر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم توبہ بھی کر لیں اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک کی نسبت حاصل کر لیں، کہ توبہ کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو امیر علیہ سنت بیعت سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں۔ وہ حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین جو ابھی تک کسی پیر کامل کے مرید نہیں ہیں، امیر علیہ سنت کے ذریعے سرکار غوث پاک کے مرید بن جائیں، کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ اور جو پہلے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، طالب ہو جائیں، وہ اپنے پیر صاحب کے ہی مرید رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور حضور غوث پاک کے مریدوں میں داخل بھی کروا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا، اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، یا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے
गुलामों में उठा। या अल्लाह पाक मुझे सिलसिला अलिया, कादरिया, रज़विया की बरकतों से माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हुजूर 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल, आशिकान सहाबा और अहले बैत मनाते हैं, और दावत इस्लामी में भी अल्हम्दुलिल्लाह 7 सितंबर को यौम आखिरी नबी के तौर पर यह 7 सितंबर में हमारा बयान और दीगर सिलसिले होते हैं। तो पिछले सालों में भी आपने कुछ 7 सितंबर के ताल्लुक़ से आशिकान रसूल को कुछ दरख्वास्त, कुछ बयान किया था कि कारोबारी हजरात इस पर कुछ तवज्जो करें या दीगर। तो इस बार है कुछ? मैं कहा अभी ऐलान हो जाएगा तो ये तशहीर होते 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 पहुँचते पहुँचते तो शायद हो सकता है कि उम्मत को फ़ायदा हो जाए। ऐसा ना पहुँचते 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 भूल जाए। मैंने इसलिए घड़ी देखी कि आज 19 अगस्त है जी, तो वायरल होने में, पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कमजोर कि आप सोशल मीडिया का दौर है ना, तो वो मिनटों में दुनिया घूम जाता है पैगाम। तो यूं मैंने मतलब यूं सोचा कि शायद हम बहुत जल्दी करें और भूल भुलैया हो जाए। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। मैंने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारे रहनुमा? मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबू बकर और उमर जन्नती जन्नती। उस्मान और अली जन्नती जन्नती। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। माशा अल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। सब माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और खानदान वालों के साथ बार बार हज करें, बार बार मीठा मीठा, शहद से भी मीठा मदीना देखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला जारी है। फेसबुक में कमेंट के ज़रिए काशिफ अली भाई हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान से नाराज़ हो जाए और 3 दिन तक बात ना करे तो क्या वो मुसलमान रहेगा? नाराज होने
مطلب کہ مسلمان تو رہے گا، بعض اوقات تو ناراضی کی درست وجہ بھی ہوتی ہے. تو خیر انہیں کہ آپس میں ناراضی ہونی نہیں چاہیے، اور پہلے سلام کر دے تو وہ اگر دوسرا جواب نہیں دیتا تب بھی اگلا بری ہو جاتا ہے جس نے سلام کیا. تو اس کی روایتیں ہیں ویسے وہ کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے نا یہ ناراضی کو باقی نہ رکھا جائے. لیکن بعض اوقات ایسی ناراضیاں ہوتی ہیں جو شرعن وہ اس میں پکڑ نہیں ہوتی، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فتح رضویہ شریف میں فرمایا کہ اپنے بیٹے سے عمر بھر آپ نے کلام نہیں کیا، بات نہیں کی، حالانکہ صحابی ابن صحابی ہے، تو بیٹے کی ضرور کوئی ایسی غلطی تھی جس کی وجہ سے عمر بھر بات نہیں کی. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اعلیٰ حضرت عارف باللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے والے، بڑے زبردست بزرگ گزرے، ان کا مشہور مثنوی مولانا روم. تو یہ اپنے بیٹے سے کسی بات سے ناراض ہوئے تو ابھی ضرور کوئی ایسی وجہ تھی، درست وجہ، کہ ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئی ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر صورت میں اگر کوئی 3 دن کلام نہ کرے یا ناراضی باقی رہے تو اس میں یہ کہ اس کی پکڑ ہم نہیں کر سکتے، کہ بعض اوقات کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے شرعن وہ وجہ درست ہوتی ہے کہ جو مطلب یہ ہے کہ آپس میں جدائی ہو جاتی ہے. لیکن عام طور پر ہمارے ہاں یہ وجوہات نہیں ہوتی، ہمارے ہاں وجوہات نفس کی ہوتی ہیں کہ نفس کی خاطر بس وہ بات بات پہ ہمارے یہاں لڑ جاتے ہیں اور وہ جدائیاں ڈال دیتے ہیں خاندانوں میں، وہ تڑے ڈال دیتے ہیں اور کیا کیا کر دیتے ہیں. تو یہ سب یہ نہیں ہونے چاہیے، ان کی مذمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عرفان بھائی ہیں نواب شاہ سے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی موبائل میں قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور سامنے آ کر کوئی شخص آگے آ کر بیٹھ جائے تو کیا یہ بے ادبی ہوگی؟ عرفاً تو اس کو بے ادبی نہیں کہتے. جو قرآن کریم کا نسخہ پورا مصحف شریف اگر کوئی پڑھ اور پیچھے کوئی پیٹ کر کے بیٹھا تو اس کو تو لوگ ضرور بے ادبی کہتے ہیں. موبائل کا تو پتہ بھی نہیں چلتا نا کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. ہاں اگر یہ پتہ ہے تلاوت کر رہا ہے اور اس میں نظر بھی آ رہا ہے تو پھر ذرا احتیاط اسی میں کہ اس کو پیٹ نہ کرے. ادب کرنا منع تو نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ ٹیک لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ دیکھو آداب میں سے تو یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو 2 زانو بیٹھ کر تلاوت کرے. اب اگر 2 زانو نہیں بیٹھا اور 4 زانو بیٹھا ہے تو اس کو چوکڑی مار کر بیٹھنا بولتے ہیں. تو چوکڑی مار کر بیٹھا ہے، پلوٹھی بنا کر بیٹھا ہے تو بھی جائز ہے. اس طرح ٹیک لگا کر کوئی تلاوت کر رہا ہے تب بھی جائز ہے. اب عام طور پر کرسی پر بیٹھ کر بھی، عام طور پر نہیں لیکن بہت سارے لوگ کرسی پر بیٹھ کر بھی تلاوت کرتے ہیں تو ٹیک تو آلریڈی اس پہ لگی ہوتی ہے. تو یہ مطلب اس کو منع بھی نہیں کہیں گے، لیکن وہ یہ آداب جو ہیں وہ میں نے جو عرض کیا ہے اس کے اپنے فوائد اور برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پنجاب میں دریائے ستلج میں آج رات کو 2.5 لاکھ کیوسک پانی آئے گا، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ بڑے پریشان ہیں، تو ان کے لیے دعا فرما دیں. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین.
یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ جو بتایا گیا کہ پیشن گوئی ہے کہ آج 2.5 لاکھ کیوسک پانی آئے گا ستلج میں، پنجاب کے دریا میں. الہ العالمین اگر یہ خبر درست ہے الہ العالمین تو اس سے عافیت کا سوال ہے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ پاک اس پانی کا رخ ایسی جگہ ہو جائے کہ جہاں کسی کو نقصان نہ ہو، نہ جانی نہ مالی، نہ کھیت تباہ ہوں، نہ ہمارے باغات تباہ ہوں، نہ انسانی آبادیوں کو اس سے کوئی پریشانی پہنچے. مولا کریم تو اس سے رحمت کا سوال ہے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے مرشد کی بارگاہ میں دمام سے سوال عرض ہے کہ یہاں دیکھا گیا ہے مسجدوں میں کہ لوگ مسجدوں میں یہاں پہ ٹشو وغیرہ بھی ہے نا عام پڑا ہوتا ہے نا استعمال کے لیے. تو اب جس طرح پانی مسجد کا بھر کے باہر نہیں لے جا سکتے، کیا اسی طرح ٹشو کا بھی یہی حکم ہوگا کہ ہم صرف مسجد میں استعمال کر لیں یا باہر لے جا سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. میرے اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت، بے حساب دعائے مغفرت اور جلد بادب مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. وَإِيَّاكُمْ. اب ایسے معاملات عرف کا تقاضا کرتے کہ وہاں مجھے پتا نہیں ہے دمام کا کیا عرف ہے کہ وہاں بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے کوئی تلاوت کر رہا ہے تو پسینہ پوچھنے کے لیے یا پانی پیا تو گیلا ہاتھ پوچھنے کے لیے ٹشو استعمال کرتے ہوں گے لوگ. تو ظاہر کوئی باکس اٹھا کر لے جائے تو اس کو میرا خیال کوئی دوسرا آدمی دیکھے گا تو پکڑ لے گا کہ بھائی یہ نمازیوں کے لیے. تو اگر یہ عرف نہیں ہے واقعی ایک ٹشو بھی لے جانے کا اب تو نہیں لے جانا چاہیے. اور اگر عرف ہے کہ چاہے یہاں استعمال کرو چاہے لے جاؤ تو پھر لے جانا بھی جائز ہو جائے گا. مگر عقلاً یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو لے جانے کے لیے کسی نے رکھا نہیں ہوگا. بانٹنا ہو تو دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ باکس تقسیم کر دیتے جانے والوں کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی میرا سننے سے یہ سوال ہے کہ ہم نے آج تک یہ سنا ہے کہ جو دوستی ہے کسی بھی مسلمان سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رکھنی چاہیے. اچھا اب سوال اس میں یہ ہے کہ کچھ دوست کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی جن کا چہرہ دیکھتے ہی انسان کے اندر خوشی کی لہریں دوڑنی شروع ہو جاتی ہیں، خوش ہو جاتا ہے اور چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ آ جاتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جن کو ملتے ہی جن کا چہرہ دیکھتے ہی کوئی ایسے کچھ تاثرات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم ناگواری کے تاثرات بھی کہہ سکتے ہیں، خوشی نہیں ہوتی ان سے. تو اس معاملے میں پھر ہم کیا کریں؟ کیونکہ کہا تو یہ گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے، تو پلیز اس میں رہنمائی فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. یہ ایک ہوتا ہے کہ کوئی مسکراہٹ کسی کے چہرے پر ہو اور حشاش بشاش ہو، ملنسار ہو تو ملتا تو ظاہر ہے کہ دل کو ایک خوشی اور فرحت حاصل ہوتی ہے. اور جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، سپاٹ چہرہ ہو یا ایسا لگے کہ اپنے کو یہ غصے میں بھرا ہوا ہے، اگرچہ وہ غصے میں بھرا ہوا نہیں ہوگا، یہ لگے دیکھنے والے کو تو اس سے مطلب وہ دل مانوس نہیں ہوتا. تو یہ یعنی کہ فطری اور نفسیاتی انداز ہوتے ہیں. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی محبت جس میں اللہ پاک کی رضا مقصود ہو، نمود و نمائش اور نفسانی خواہش کی آمیزش یعنی ملاوٹ نہ ہو، افضل اعمال میں سے ہے. کسی شخص کا کسی نیک آدمی سے دل کی خوشی کی وجہ سے محبت نہ کرنا بلکہ اس کے ایمان اور عرفان کی وجہ سے محبت کرنا، نیز برے آدمی سے ذاتی انتقام کے علاوہ صرف اس کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے نفرت کرنا افضل اعمال میں داخل ہے. تو جو بھی ہو، محبت ہو، نفرت ہو، یہ سب ہو اللہ کے رضا کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کے مطابق نہ ہو.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، میرے بھائی کے گھر میں 4 بچے پیدا ہو کر اللہ پاک کو پیارے ہو گئے، سارے محلے والے اور گھر والے کہتے ہیں گھر منوس ہے، گھر چینج کریں۔ پیارے بابا جان وضاحت فرما دیں اور میرے بھائی کی اولاد کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ کریم آپ کے بھائی کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ زندہ رہنے والی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اور دین کی خدمت گزار ولایت کا تاج پہننے والی عطا فرمائے۔ 4 بچے فوت ہو گئے، گھر منوس۔ مجھے کربلا شریف جانا ہے نا؟ جی جانا ہے۔ کربلا کی حاضری شرف ہے نا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے کتنے بچے وہاں شہید ہوئے، کتنی اولاد شہید ہوئی، مگر ہم تو کربلا معلیٰ کہتے ہیں، عظمت والا کربلا، کربلا شریف، شرافت والا کربلا۔ تو یہ عوامی باتیں ہیں کہ معاذ اللہ گھر منوس، موت کا جس کے وقت متعین ہے تو وہ تو موت تو آنی ہے، چاہے گھر میں ہو، چاہے میدان میں ہو، چاہے جنگل میں ہو، چاہے بازار میں ہو، موت تو آئے گی۔ تو اب ان کے مقدر میں اگر 4 بچے تھے دنیا سے رخصت ہونے والے تو وہ تو کہیں بھی ہوتے ہی ہے، انہوں نے تو فوت ہونا تھا بچوں نے۔ اور پھر یہ جو چھوٹے بچے فوت ہوتے ہیں، یہ دیکھا جائے نا تو ماں باپ کے لیے یہ ایک مطلب بہت بڑا تحفہ ہوتے ہیں۔ اس میں تسلی ہے کہ یہ جنت کے دروازے، دوزخ کے دروازے پر یہ نابالغ بچے فوت ہونے والے دوزخ کے دروازے پر رکاوٹ بنیں گے ماں باپ کو جانے سے انشاءاللہ، اور جنت کے دروازے پر استقبال کریں گے۔ طرح طرح کے ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو یوں بچے جو ہیں جو فوت ہونے والے یہ والدین کے حق میں مفید ہوتے ہیں، نقصان دہ نہیں ہوتے۔ تو فائدے والی چیز منوس کیسے ہو سکتی ہے، اور جہاں فائدے والی چیز حاصل ہوئی وہ جگہ منوس کیسے ہو گئی؟ تو یہ وہم نہ کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فائدے والی چیز منحوس کیسے ہوئی؟ بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، لیکن کیا جہاں نقصان ہوتا ہو کہ وہ چیز منحوس ہو جائے گی؟ اب ہمارے ہاں یہ منحوس کا جو لفظ بولنے میں بالکل بے باک ہیں، لوگ جھوٹ سے بول دیتے ہیں فلاں منحوس، تو ہماری شکل منحوس ہو جیسی ہے۔ یار یہ منحوس جب سے آیا ہے نا ہمارے مطلب کہ بلڈنگ میں، ہمارے گھر میں یہ نحوست چھائی ہوئی ہے۔ یہ لگتا ہے بہو منحوس ہے، یہ لگتا ہے کہ یار یہ نوکر منحوس ہے، یار یہ کام، یہ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جس میں ہم نے یہ سارے کام شروع کیے۔ آپ کو لگتا نہیں کہ کچھ زیادہ ہی اس میں لوگ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ نحوست تو یہ منحوس؟ اچھا، اپنے کام کو، اپنے کردار کو، اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا شاید رجحان کم ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں صبح کس کا منہ دیکھ لیا تھا کہ یہ ہو گیا۔ اب اس کے کان میں کوئی جا کے بولے کہ آپ تھوڑا سا غور کریں، صبح شاید آپ نے اپنا ہی منہ دیکھا تھا۔ سب سے پہلے انسان عمومی طور پر صبح اٹھ کر اپنا ہی منہ دیکھتا ہے آئینے میں جا کر۔ تو اب یہ کہ اس کو کیا سمجھاوے کہ تم نے کس کا منہ دیکھ لیا تھا؟ تو اس کے کان میں بولے نا تھوڑا تھوڑا غور کر تو بولے گا آیا میں تو اپنا ہی منہ دیکھا تھا، نہیں غلطی ہو گئی، یہ معافی چاہتا ہوں، میں نہیں منحوس۔ تو اب مسئلہ سارا یہ کہ یہ جو سوچ ڈیولپ ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کئی جگہوں پر پختہ ہے، تو کیسے ختم کیسے کیا جائے؟ نے آپ نے اچھی دلیل دی کہ یا تو بندہ یہ کہ اپنا چہرہ دیکھتا ہے، یا تو بندہ جیسے جائے گا منہ دھوئے گا تو حمام میں جائے گا تو آئینہ لگا ہوتا ہے، آئینے میں اپنی شکل دیکھے گا، تو اب کس کی شکل دیکھی؟ تو اپنی شکل دیکھی۔ اچھا، یا یہ کہ بچہ دوڑ کے لپٹے گا تو بچے کی شکل دیکھی، یا اس کی امی چائے پیش کرے گی، ناشتہ پیش کرے گی تو سب سے پہلے بچے کی امی کی شکل دیکھی۔ ان میں منحوس کون ان تینوں میں؟ یا امی کی شکل دیکھی، یا ابو کی دیکھی، بھائی بہن کی دیکھی؟ اب خود ہی مطلب ہے کہ طے کر رہے کہ ان میں منحوس خود ہے یا دوسرے کائے کو؟ خود ہو تو ہو، تو خود بھی نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ تو یوں مطلب ہے کہ
शैतान जो है बस ये वसवसे डालता रहता है, तो ऐसी सोच रखनी ही नहीं चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, ये इरशाद फरमा दें कि इस्लामी महीनों में भी 31 दिन का कोई महीना होता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम, जी नहीं, इस्लामी महीनों में या 29 दिन का महीना होता है, 29 डेज, या 30 यानी 30 डेज, 30 दिन, 30 दिन का महीना होता है, 31 का नहीं होता, 31 का नहीं होता। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया पर सवाल है कि लाल मिर्चें सर पर घुमाकर जो नज़र उतारी जाती है, तो इसकी क्या हकीकत है? ये टोटका घरेलू टोटके कहलाते हैं। ये घरों में राइज है और इसके फवाइद भी बाज़ औक़ात देखे जाते हैं कि मिर्चें ये घुमा के अगर तवे पे डालो और ये जले, या कोयलों में डालो जलते हुए ये जले, और अगर एकदम से बदबू निकले, मिर्चों की बदबू या बू बड़ी खतरनाक होती है, ठाऊ ठाऊ एकदम खांसियां शुरू हो जाएंगी, छींकें शुरू होंगी, बंदा भागेगा वहां से। तो इसका मतलब ये कि नजर नहीं है, ये नॉर्मल मतलब। और बाद वक्त मिर्चें डालो तो बू निकलती ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता, तो इसका मतलब इसको नजर है। तो दोबारा डाले, दूसरे दिन डाले, तो इस तरह जब ये बू आनी शुरू हो जाए तो ये समझो कि नजर उतर चुकी है। तो इस तरह के कई टोटके जो है ये मतलब बुजुर्गों से भी राई है। यहाँ तक के हदीस पाक में एक हदीस पाक है कि एक थे मतलब सहाबी, तो उन खुश शक्ल थे, हसीन थे, इनको किसी की नजर लग गई बारगाह रिसालत में। ये अर्ज किया गया तो नजर है, तो वो जिसकी नजर लगी थी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तबीबों के तबीब, अल्लाह के हबीब, तो इन्होंने हुक्म दिया कि जिस शख्स की नजर लगी है ना, उसके फुला फुला आज़ा बदन के वो धोकर इस पानी से इसको नहलाओ, मंजूर को जिसको नजर लगी है गालिबन ये नहलाओ उसको, या इसके हाथ पांव धुलाओ, अब ये भूल गया हूं मैं, तो ये इलाज बताया और गालिबन ये किया गया और नजर उतर गई। तो ये हदीस पाक अगर मुझे मिल गई ना तो मैं वो अर्ज करूंगा। तो अब ये कि ये टोटकों पर मैंने इसलिए मतलब इसकी वजाहत की कि अब ये सवाल कर लिया गया, अब दौर नाजुक है, सोशल मीडिया पे अक्लमंद लोग बैठे होते हैं, तो इनकी अकलें जो होती है महदूद सोचों की अकलें होती है, इनको बहुत सारी बातें जो है ना, जो हदीसों की, बुजुर्गों की, कुरान करीम में बयान की हुई, तफसीरों में बयान की हुई, इनको पता नहीं होता, तो ये अक्ल की कसौटी पर इसको तोलते हैं, तो इनकी समझ में नहीं आता, तो ये इनकार करते हैं, फिर इसमें कमेंट्स देकर अपनी आखिरत बेचारे बर्बाद कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने ये रिवायत की तरफ मतलब इशारा किया। तो बहरहाल नजर का लगना ये भी तो अक्ल में नहीं आता ना, कि नजर का लगना कैसे लग सकती है नजर। तो कई अक्लमंद ये भी सोच रहे हो कहा यार नजर तो नहीं लग सकती, तो असी मनण वाले सोचण वाले नहीं है। मुस्लिम शरीफ, ये बुखारी और मुस्लिम, ये हदीसों की बहुत मशहूर किताब है और मोतबर किताबों में सरे फहरिस्त है। तो मुस्लिम शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नजर हक है। अगर कोई चीज तकदीर से बढ़ सकती, अगर कोई चीज तकदीर से बढ़ सकती है तो इस पर नजर बढ़ सकती, तो इस पर नजर बढ़ जाती है। और जब तुम धुलवाए जाओ
تو धो दो. अब ये क्या है, धुलवाए जाओ तो धो दो. तो इस हदीस मुबारका की शरह में हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, यानी अगर किसी नजरे हुए को तुम पर शुबा हो कि तुम्हारी नजर उसे लगी है और वो दफे नजर के लिए, नजर उतारने के लिए तुम्हारे हाथ पांव धुलवा कर अपने पर छींटा मारना चाहे तो तुम बुरा ना मानो, बल्कि फौरन अपने ये आज़ा धोकर उसे दे दो. नजर लग जाना ऐब नहीं, नजर तो माँ की भी लग जाती है. इस हदीस पाक से मालूम हुआ, मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस हदीस से मालूम हुआ कि अवाम में मशहूर टोटके अगर खिलाफ शरआ ना हो तो उनका बंद करना जरूरी नहीं. देखो, नजर वाले के हाथ पांव धोकर मंजूर को, जिसको नजर लगी उसको छींटा मारना अरब में मुरव्वज था, राइज था. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बाकी रखा. हमारे यहाँ थोड़ी सी आटे की भूसी, 3 सुर्ख मिर्चें मंजूर पर, जिसको नजर लगी उस पर 7 बार घुमाकर सर से पांव तक 7 बार घुमाकर फिर आग में डाल देते हैं. अगर नजर होती है तो बुस नहीं उठती और अब ताला शिफा देता है. तो ये मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने यहाँ का जो अंदाज था नजर उतारने का, ये इरशाद फरमाया. हमारे यहाँ के 3 मिर्चें 7 मिर्चें, ये 7 फेरे सर से घुमाते हैं और डाल देते हैं चूल्हे में. और भी इसके तरीके, इस तरह के टोटकों के हैं तरीके, नजर उतारने के कई तरीके. तो इस तरह बातों का देखे फायदा हो जाता है. और मजीद मिराज शरीफ में मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, जैसे दवाओं में नकल की जरूरत नहीं, तजर्बा काफी है. यानी कि दवा जो होती है कि भाई ये पेन किलर गोली जो आप फुला नाम की आप सर दर्द के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अब अगर आपको यानी कि यूं कुछ हो जाए, सोशल मीडिया वालों की नजर लग जाए किस हदीस में लिखा है कि पेन किलर गोली खाओ, तो आप कयामत तक साबित नहीं कर सकते इस कंपनी की पेन किलर गोली, और खाए जा रहे हो, आपको वसवसा भी नहीं आता. तो यहाँ भी तो सोचना चाहिए ना, जब टोटके पे वसवसा आता है तो पेन किलर गोली पर क्यों वसवसा नहीं आता. ये तरह तरह के खांसियों के सिरप जो चले हैं, इन पर वसवसा क्यों नहीं आता है. हजारों लाखों बीमारियों पर हजारों लाखों दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं, किसी के बारे में कोई दलील नहीं मांगता कि किस हदीस में है कि फुला सिरप खिलाओ तो फुला ये करो, तो कैंसर का इलाज यूं करो, तो टीबी का इलाज यूं करो, तो इतने दिन का कोर्स करो. कुछ भी नहीं. जो डॉक्टर बोले तो लब्बैक हाजिर हूं, डॉक्टर सच्चा. तो भाई जब डॉक्टर सच्चा है तो अल्लाह के हबीब और तबीबों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चों के भी सरदार हैं यकीनन. तो इन्होंने जो इलाज बताए या इनके इरशाद फरमूदा फार्मूले के मुताबिक बुजुर्गों ने जो बताए, तो वो सब ये भी दुरुस्त होते हैं. तो मुफ्ती अहमद यार खान साहब फरमाते हैं जैसे दवाओं में नकल, अच्छा नकल और अक्ल, ये वो नकली दलाइल या अकली दलाइल. तो नकली से मुराद ये जाली या वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नकली, फेक डुप्लीकेट. नकली माने डुप्लीकेट, फेक या डुप्लीकेट, इस तरह के माना यहाँ नहीं होते. नकली जब कहा जाए ना, ये दीनी किताबों में लिखा होता है कि नकली दलाइल, तो नकली दलाइल से ये कि कुरान और हदीस से लिए हुए दलाइल, वहां से नकल किए हुए दलाइल नकली. तो जैसे दवाओं में नकल की जरूरत नहीं, तजर्बा काफी है, ऐसे ही दुआओं और ऐसे टोटकों में नकल यानी कुरान और हदीस की दलील जरूरी नहीं. खिलाफ शरअ ना हो तो दुरुस्त है. यही दलील है कि जो चीज नाजायज नहीं है वो शरअन जायज होती है. अगरचे मासूरा दुआएं अफजल हैं. मासूरा दुआएं, ये कुरान और हदीस में जो दुआएं आती है ना, इनको मासूरा दुआएं बोलते हैं.
تو معصورہ دعائیں افضل ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی ٹھوڑی میں سیاہی لگا دو. سیاہی میننگ انک, تاکہ نظر نہ لگے. اب بتائیے کہ یہ جو کالا ٹکا یہاں ہمارے بچوں کو یہ کوئی گال پہ لگاتا ہے, کوئی یہاں لگاتا ہے, تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ادا ہم کو ادا کرنی چاہیے کہ لگا نہیں نا کالا ٹکا تو یہاں تھوڑی میں لگایا کریں کالا ٹکا. تو یہ نظر سے بچنے کے لیے. یہ خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو بولا, عثمان غنی نے فرمایا کہ اس کو ٹکا لگا دو, تو یہ ٹوٹکا ہے. اسی طرح حضرت ہشام ابن عروہ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو اب یہ بھی دعا ہے کہ پسندیدہ چیز اپنی یا دوسرے کی دیکھ کر یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنی نظر اس کو نہیں لگے گی. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی میرا سوال یہ کہ جس طرح شراب اسلام میں حرام قرار پائی گئی ہے, کیا اسی طرح ہی سگریٹ اسلام میں حرام قرار ہے؟ جس طرح شراب حرام اس طرح سگریٹ کا پوچھا ہے. جی شراب تو حرام ہے کہ شراب اس لیے حرام ہے کہ یہ ناپاک ہے, اور دوسرا حرام ہونے کی وجہ یہ کہ اس میں نشہ آتا ہے. نشہ نہ بھی آئے تب بھی شراب حرام ہے کیونکہ یہ ناپاک ہے. بعض لوگ بات بولتے ہیں کہ اتنی شراب پی لیتے نشہ نہیں آتا, تو تب بھی وہ حرام ہی ہے کہ ایک قطرہ بھی اس کا سمجھو پیشاب کی طرح ناپاک ہے شراب کا. اچھا, باقی رہا سگریٹ, تو سگریٹ میں نشہ نہیں آتا, نہ سگریٹ ناپاک ہے, وہ ناپاک بھی نہیں ہے. تو اس لیے سگریٹ کو علماء میں سے کسی نے بھی حرام نہیں کہا. طباً ڈاکٹری لحاظ سے بتاتے ہیں کہ سگریٹ نقصان دہ, پھیپھڑوں کو نقصان کرتی ہے. اس کے دھوئیں اگر کوئی سگریٹ پھونک رہا ہے تو برابر میں جو کوئی ہوتے ہیں ان کو دھوئیں پہنچتے ہیں تو اس سے بھی ان کو بھی نقصان ہوتا ہے برابر میں. یہ ڈاکٹری مطلب تحقیقیں ہیں, اور کینسر تک سگریٹ لے جاتی ہے یہ بتاتے ہیں. تو بچنا چاہیے بالکل اس سے کہ اچھی چیز نہیں ہے. تاہم یہ اس کو حرام کہنے کے لیے دلیل, شرعی دلیل ہونی ضروری ہے. اپنے طور پر ہم کسی شے کو حرام نہیں کہہ سکتے. پچھلے دنوں امیر اہل سنت کی جانب سے, امیر اہل سنت کی طرف سے فیضان قرآن مساجد بنانے کے حوالے سے اعلان ہوا تھا. آئیے اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے, وہ دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد دنیا بھر میں بنام فیضان قرآن 540 مسجدیں بنائے گی. فیضان قرآن. مسجدیں بناؤ, مسجدیں بناؤ, جو مسجدیں بنائیں رحمت سے حصہ پائیں, جو مسجدیں بنائیں رحمت سے حصہ پائیں. تم مسجدیں بناؤ جنت میں گھر پاؤ, تم مسجدیں بناؤ مسلسل اجر پاؤ. مسجدیں بناؤ, مسجدیں بناؤ. نہ صرف اعلان کیا بلکہ اعلان کے ایک ماہ کے اندر اندر کراچی کے 37, صوبہ سندھ کے 56, بلوچستان کے 50, پنجاب کے 222, اسلام آباد کے 5, کشمیر کے 8, خیبر پختونخوا کے 50 اور گلگت بلتستان کے 2 مقامات پر فیضان قرآن مسجد کے لیے جگہیں فائنل کی جا چکی ہیں, اور ان 430 مقامات میں سے 144 مقامات پر
संग बुनियाद रखा जा चुका है और 11 मकामात पर नमाजें भी शुरू हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। सैयदी अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल है कि अगर सुबह तक बर्तन न धोए जाएं तो क्या शैतान उन बर्तनों में मुंह मारता है? ये हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, गस्लुल इनाए व तहारतुल फिनाए यूरिसानिल गना, बर्तनों और घर के सहन की सफाई गना और मालदारी लाते हैं। मालदारी लाता है बर्तन और घर के सहन की सफाई करना, तो ये साफ सुथरे होने चाहिए। शैतान मुंह मारता हो इस ताल्लुक से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता बुखारी और मुस्लिम की रिवायात में यूं है कि रात को खाने पीने के बर्तनों वगैरह को अल्लाह का नाम लेकर ढांप दो तो वो शैतान और बलाओं के असर से महफूज रहेगा। अलबत्ता जिस बर्तन में खाना खाया उसको साफ ना करना, इसको तंग दस्ती के असबाब में शुमार किया गया है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सईदी, सोशल मीडिया के ज़रिए एक और सवाल है। बिलाल हुसैन भाई सवाल कर रहे हैं कि किसी के इंतकाल पर यह कहना कि फलां अल्लाह को प्यारा हो गया है, तो क्या ये कहना दुरुस्त है? अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह की रहमत को पहुंचा, इस तरह अवाम में जुमले राइज है, तो इसमें नेक फाल ली जा सकती है कि इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा कि अल्लाह को प्यारा हो गया। वरना हकीकत हाल तो अल्लाह को ही पता है कि कौन अल्लाह को प्यारा और किससे अल्लाह पाक नाराज हुआ है। हमें तो इसका हम बज़ाहिर किसी बेनमाजी को मरा हुआ पाए तो हम समझें, हम ये तय कर लें कि अल्लाह इससे नाराज है, तो हमें इसका इख्तियार नहीं है। हम दुआ खैर करें और हुस्न ज़न रखें कि अल्लाह पाक उसने अच्छा ख्याल रखें, अच्छा गुमान रखें कि अल्लाह पाक अपनी रहमत से बख्श देगा। तो यूं अल्लाह की रहमत को पहुंचा, अल्लाह को प्यारा हुआ, ये कहने में कोई हरज नहीं है, मतलब शरन कोई मना नहीं है ये। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर, ये नेक फाल क्या होता है, इससे क्या मुराद है? नेक फाल लेना, अच्छा शुगून लेना, अच्छी फाल, क्या मतलब इसका? नहीं, इसके मतलब क्या अच्छे फवाइद हासिल होंगे और इसकी बरकतें मिलेंगी वगैरह। मजीद आप भी इसकी वजाहत कर दें कि इसके हक में अच्छा होगा, फायदा ही होगा इससे, नेक फाल। अब बच्चों को नहीं कि इससे नुकसान पहुंचेगा, जो मुझे समझ पड़ती है इसके माना। जी हाँ, जी यही है अच्छा शुगून, अच्छा फाल, नेक फाल लेना कि किसी ज़ाहिरी करीने पर उसको किसी अच्छे काम पर महमूल कर लेना। घर से बाहर निकलें तो अब इनको किसी आलिम दीन की ज़ियारत हो गई, किसी नेक आदमी की ज़ियारत हो गई, तो अब इससे ये अच्छा फाल लेना कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ बेहतरी होगी, उसमें अच्छाई हो जाएगी। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मौके पर जब जो आए थे उनका नाम सहल था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहल आए हैं तो मामला सहल है, यानी अब
آسانی کی طرف یہ چلا جائے گا اور وہ صلح کی طرف معاملہ بڑھ جائے گا. تو کسی کے اچھے نام سے اچھی کوئی زیارت ہو جائے یا کوئی اور ایسی اچھی خبر، تو اس سے اپنے کسی معاملے میں اچھا شگون لینا کہ میرے ساتھ یہ اچھا ہو جائے گا، اس کی تو ہمیں اجازت ہے اور احادیثوں سے باقاعدہ یہ ثابت ہے. ماشاء اللہ. سیدی میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کیسے متعارف ہوئے، اور ان کی سیرت کے کون سا ایسا پہلو تھا جس نے آپ کو متاثر کیا اور آپ نے جو ہے وہ ان کا دامن جو ہے وہ پکڑ لیا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یوں تو مطلب میں جب بچہ تھا تو نعتوں میں رضا آتا تھا، تو مجھے خیر اس وقت سمجھ نہیں پڑتی تھی. ایک بار میں چھوٹا تھا، بادامی مسجد میں بیٹھا تھا، ان کے غالباً وہ متولی تھے، وہ کوئی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ انہوں نے کہا، تو میں نے کہا رحمت اللہ علیہ، کہ میرے ذہن میں یہ تھا بچپن کے حساب سے کہ جو ولی اولیاء ہوتے ہیں ان کو رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں. رحمت اللہ علیہ کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ نہیں پڑتی تھی. یہ بولتے تھے غوث پاک رحمت اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ. تو میں نے کہا یہ رحمت اللہ علیہ ہیں یہ، تو انہوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ تو ولی تھے، بزرگ تھے، فلاں تھے. سب سے پہلا تعارف یہ بادامی مسجد کے اندر جو ہمارے محلے میں تھی کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں، اس میں مجھے وہ حاجی زکریا مرحوم، اب تو کافی سالوں میں وفات ہو گئی، انہوں نے مجھے سب سے پہلے ان کا تعارف کروایا تھا سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا. آہستہ آہستہ پھر جب میری عمر کچھ بڑھی اور کچھ ماحول ملا تو پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزید تعارف ہوتا چلا گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا پیارا میرے سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے زلفوں کی نیت کی ہے یا اس نے زلفیں رکھی ہیں تو اس میں زلفیں کاٹ دیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. زلفیں رکھنا اس مرد کے لیے جبکہ وہ کندھوں سے نیچے نہ ہو، یہ ایک ثواب کا کام ہے، سنت ہے، اور نہ رکھے تو اس میں گناہ نہیں ہے. تو اب اگر کسی نے زلفیں رکھی پھر بعد میں کٹوا دی تو یہ بھی گناہگار نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. حرج ہے تو یوں ہے کہ ایک ثواب کا کام تھا، سنت عمل تھا، اس سے خود کو محروم کیا اس نے. اور اگر کوئی عذر تھا تو ظاہر ہے کہ اگر کوڑن ہے دل میں اور اس عذر کی وجہ سے اس نے کاٹ دیا تو اس کو ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ثواب ملے رکھنے کے مقابلے میں. اللہ کی رحمت پر ہے. مثلا کوئی زلفیں رکھتا ہے تو اس کو پھوڑے ہو جاتے ہیں، بال اس کو برداشت نہیں ہوتے، تو اب یہ اس مجبوری سے نہیں رکھ پا رہا، ہلکے بال رکھتا ہے تو اس کو پھوڑے نہیں ہوتے، یا کسی کو سر میں درد ہو جاتا ہے زلفیں رکھنے سے، اور اگر یہ نہیں رکھتا ہلکے بال رکھتا ہے تو سر میں درد نہیں ہوتا اس کو. اگر واقعی اس طرح کے کوئی اس کے ہیں معاملات، اس کا دل جلتا ہے، جی چاہتا ہے کہ میں زلفیں رکھوں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کی کوڑن اور دل کی جلن کے سبب اس کی مغفرت فرما دے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اس کو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار ہے، لیکن یہ میرا بندہ مجبور ہے، امتحان ہے اس کا. تو بہرحال یہ عذر ہو تو وہ بھی الگ صورت، نہ ہو اور ویسے ہی کوئی نہیں رکھتا گناہگار وہ بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اسلامی بھائی عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ مسجد صاحب سے سوال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ خونی رشتے کے علاوہ جو سوتیلے بہن بھائی ہوتے ہیں کیا وہ بھی وراثت میں حقدار ہوتے ہیں؟ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہر ماہ مدنی قافلے میں جانے کی. اب باپ کا بیٹا سگا ہے، دوسری شادی کی اس نے پہلی بیوی کے بعد، فوت ہونے کے بعد، یا وہ اس طرح جیتے جی بھی، اور یہ بھائی بہن سوتیلے ہوئے لیکن باپ کا ورثہ یہ سگا بیٹا ہے. مزید مفتی صاحب دیکھیے کیا اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں. جیسے آپ نے ایک سوال کی وضاحت کرتے ہوئے جواب کی وضاحت میں فرمائے، جیسے باپ کا انتقال ہوا اور باپ نے 2 شادیاں کی ہیں، تو 2 شادیاں ہونے کی صورت میں اگرچہ ان 2 بیویوں کے ذریعے ہونے والی جو اولاد ہے وہ اگرچہ سوتیلے کے لفظ سے تعبیر کی جاتی ہے، لیکن والد کے انتقال ہونے کی صورت میں یہ اولاد چونکہ اپنے والد کی سگی اولاد ہے تو وہ تو وارث بنے گی. رہا معاملہ یہ کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے سگے بھائی بھی ہیں اور سوتیلے بھائی بھی ہیں، یعنی دوسری والدہ سے بھی اولاد تھی والد کے ذریعے، تو وہ بھی اولاد موجود، بھائی موجود ہیں، اور اس کے اپنے سگے بھائی بہن بھی موجود ہیں. اور اگر اس مرنے والے شخص کی اولاد بیٹا نہ ہو تو اس صورت میں پھر یہ وراثت سگے بھائیوں کی طرف جائے گی، جو سوتیلے بھائی ہیں وہ وارث نہیں بنیں گے. تو وراثت کے اندر جو ورثہ ہیں ان میں رشتہ داری کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ جس وارث کو، یعنی جو مرنے والے سے متعلقین جو رشتہ دار ہیں، ان میں جس کو میت سے جتنی زیادہ قرابت داری ہوتی ہے وہ وراثت کے اندر حقدار بن جاتا ہے، اور جس کی قرابت داری دور ہے، یعنی اس کا رشتہ تو بنتا ہے لیکن اس قرابت کے اندر دوری پائی جاتی ہے تو وہ وارث نہیں بنتا. تو اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بیٹے بھی موجود ہیں اور اس کے بھائی بھی موجود ہیں، تو بھائی کا بھی اور بیٹوں کا مرنے والے سے تعلق ہے، لیکن قرابت داری میں جو بیٹا ہے وہ بھائی کے مقابلے میں میت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ بیٹے کے موجود ہوتے ہوئے بھائی میت کے وارث نہیں ہوتے. تو یوں ہی جو بھائیوں والا رشتہ ہے تو اس میں سگے بھائی بھی ہیں اور سوتیلے بھائی بھی ہیں. تو جو بھائی سگے ہوتے ہیں یعنی جن کے ماں باپ دونوں کے ایک ہوں ان اولاد کے، تو اس صورت میں وہ وارث بنیں گے، اور جہاں سوتیلے رشتے کے اعتبار سے جو بھائی بہن بنتے ہیں وہ سگے بھائی کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بنتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور اسلام میں آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، میرا نام غلام الیاس رضا اتاری ہے. میں درجہ خامسہ مرکزی جامعۃ المدینہ کراچی کا طالب علم ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ ماہ رضا سفر المظفر کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو ہم عرس اعلیٰ حضرت کی تیاری کیسے کریں؟ مدنی پھولوں سے نواز دیجیے، اور ہمیں مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے؟ اور مدینہ یا سیدی، میری مدنی فیس یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں میں شرکت ہوتی ہے. انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار اجتماع میں بھی پابندی سے شرکت کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ. ماہ رضا بھی شروع ہوا ہے تو ہمارے یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف جو ہے وہ مدنی چینل پر مناتے ہیں. بعض ہمارے عیسائی بھائی جو ہیں وہ کچھ بیان کی ترغیب کرتے ہیں، کوئی نعتوں کی محفل سجاتے ہیں، اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے عرس منانے کا جہاں تک تعلق ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ
اور موقع کی مناسبت سے ہی تیاری ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ہم عمل کریں، اس کی تیاری عمر بھر کرنی ہے. اور مدنی مذاکرے کی نیتیں تو اس طرح کہ میں علم دین حاصل کروں گا، توجہ سے سنوں گا، اللہ کی رضا کے لیے سنوں گا، سمجھ میں نہیں آئے تو علماء سے سمجھ لوں گا، وغیرہ وغیرہ. موقع کی مناسبت سے اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. بہت خوش نصیب ہے وہ مرد جس کو اللہ پاک نیک بیوی دے. ایک اسلامی بہن کی نظر اللہ کی رحمت پا کر جنت پانا ہے. علم ایک روشنی ہے جو ہمارے لیے راستہ بناتا ہے. دنیا میں بغیر غموں کے نہیں جیا جا سکتا. یہاں شکر کے ساتھ جئیں گے تو زندگی اچھی گزرے گی. میرے ساتھ یوں، میرے ساتھ یوں، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا. مجھے کوئی بھی غم نہ ہو، مجھے کسی قسم کا غم نہ ہو، کسی قسم کا دکھ نہ ہو، تو وہ جنت ہے. فرض اگر علم نہیں سیکھا اپنے رب کو کیا جواب دیں گی؟ انشاء اللہ الکریم. دیکھیے نگران شورا مولانا محمد عمران انصاری کا اسلامی بہنوں کے لیے سنتوں بھرا بیان 20 اگست 2023 بروز اتوار دوپہر 3:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. الحمدللہ مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران مقدس اللہ العالی اسلامی بہنوں میں سنت بھرا بیان فرمائیں گے آج 20 اگست 2023 مدنی چینل پر. تمام اسلامی بہنیں اپنے طے شدہ مقامات پر دیگر اسلامی بہنوں کو جمع کر کے اس اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کریں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. ایک بار اور. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم رب السماوات سبحانک اللہم سبحانک اللہ قلانی کلا کلا سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک 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 لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد.